بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بیسیکلی اگر موت اور حیات دونوں پر اگر بندہ تھوڑی سی توجہ دے، جو کہ ہم نہیں دیتے، ہمارے ہاں موت و حیات کا جو کنسیپٹ ہے وہ صرف یہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا حیات ہے، زندگی ہے، سانس ہوئی، کچھ ٹائم کھایا پیا، شادی کی، بچے ہوئے، اولاد ہوئے، مکان بنایا، نوکری کی، مر گیا، سانس رکی، ہم نے کفن میں لپیٹا، ہم نے کہا موت ہے۔ اسی تک ہم اس سے آشنا ہے۔ بیسیکلی اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں موت اور حیات دونوں اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ وہ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خالق ہونے کے اعتبار سے ایک سیکنڈ میں کتنوں کو وجود بخشتا ہوں، اور مالک ہونے کے اعتبار سے ایک سیکنڈ میں کتنوں کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ ایک آنے واحد میں ضروری نہیں ہے آج اس لمحے میں یہاں کوئی پیدا ہو رہا ہے تو باقی دنیا میں کسی کی پیدائش نہیں ہو رہی، ایسا نہیں۔ اس نے اپنی صفت خالقیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ جو تخلیق کا مرحلہ اور تخلیق کا نظام رکھا ہے، بندہ سوچ کے ششدر رہ جاتا ہے وہ کیسا خالق ہے کہ ایک سیکنڈ میں، منٹوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات نہیں، ایک سیکنڈ میں، آنے واحد میں، اگر یہاں کسی کی تخلیق ہو رہی ہے تو اسلام آباد بھی کسی کی ہو رہی ہے۔ اسی ایک لمحے میں اگر اسلام آباد میں ہو رہی ہے تو کراچی میں بھی کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ اسی ایک ہی لمحے میں اگر کراچی میں کوئی پیدا ہو رہا ہے تو پاکستان سے باہر کسی ملک میں بھی پیدا ہو رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پیدائشیں ہو رہی ہیں تاکہ رب تعالیٰ کی پہچان ہو سکے کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے کہ ایک آنے واحد میں ہزاروں کو وجود بخشنے والا۔ یہ اس کی معرفت کا ذریعہ ہے، تخلیق، حیات۔ اسی طرح موت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں آج کسی ایک شہر میں ڈیتھ ہو رہی ہے تو دوسرا شہر اس سے محفوظ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں ایک ہی گھر میں چار